محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام علی حبیبہ سراجا منیرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ کے ان مخلص افراد کو کہ جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے آن لائن یہ اسلامی پروگرام رکھا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا، اور ساتھ ہی قابل مبارکباد، قابل صد افتخار ہیں ہمارے قائد ملت شہزادہ تاج شریعت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کہ جن کی قیادت و سیادت میں بفضل اللہ تعالی یہ دینی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ الرحمن چلتی رہیں گی۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مقصد حیات بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں انہیں جانا، انہیں مانا، اور یہ درس عبرت بھی ہے اور دوسروں کے لیے سبق بھی ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کے لیے زندگی کا اہم پیغام بھی ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کے لخت جگر سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں محبت کا خراج پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ تحفظ ناموس رسالت کو پیش نظر رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ کریں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور اپنے جد امجد امام اہل سنت اور اپنے محسن و کرم فرما مربی آقا و سردار اور اپنے نانا سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی روش پر چلتے ہوئے اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے
سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں، اہل سنت سے خطاب کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دو، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دو۔ معزز سامعین، ایک شاعر نے محبتوں کا خراج اس طریقے سے پیش کیا، محمد کی محبت کا رشتہ سب رشتوں سے اعلیٰ ہے، محمد کی محبت کا رشتہ سب رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ قانون کے سب رشتوں سے بالا ہے، محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج آپ دنیائے اسلام بلکہ پوری کائنات کا مشاہدہ کیجئے کہ ہر جگہ ایک بے چینی کا ماحول پھیلا ہوا ہے، پیدا ہو گیا ہے۔ دشمنان اسلام، یہ صہیونی طاقتیں بار بار مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس نبی برحق کی شان میں کبھی زبان سے کبھی اپنے عمل سے گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ جس نبی برحق کے لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ادب و احترام کا دامن تھامنے کے لیے کہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارا عین ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب سد المشارع میں اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں کہ جو لوگ آقا کریم علیہ السلام سے بیگانہ ہونے کی بات کرتے ہیں اور مستغنی ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ سنیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کو نہ ملا لیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب و احترام کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ ادب و احترام کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ہر چیز میں ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ اپنے قول میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو، اپنے فعل میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ اٹھاؤ قرآن پاک، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا کہہ کر نہ پکارو، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انظرنا کہو، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر آپ کو بولنا ہے تب بھی ادب کا دامن ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ احکام کی پیروی کا مسئلہ لے لیجئے، قرآن نے کہا
اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کسی کو اختیار نہیں رہتا۔ خورد و نوش کی بات لے لیجئے، کھانے پینے میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی کی روش اختیار کرنا ہے، اور وہاں بھی ملحوظ تعظیم و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب و احترام سکھاتے ہوئے، ادب و احترام کی تعلیم دیتے ہوئے ہمیں قرآن نے کیا کہا کہ اگر چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، تب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کریم سے آگے نہیں نکلنا ہے۔ عبادات میں تعظیم کا مسئلہ ہو تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہیں بلائیں اور تم حالت نماز میں ہو تو پہلے تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ادب کی تعظیم و تکریم کرنا ہے، ان کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ذکر و فکر کی بات ہو تو وہاں بھی قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کی بہت ساری آیات مبارکہ کو دیکھیں گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اگر پکارنے کی بات ہو، مصطفیٰ کریم کو بلانے کی بات ہو، نبی کی بارگاہ میں ندا لگانے کی بات ہو تو مصطفیٰ کریم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا ہے، بلکہ مصطفیٰ کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارنا ہے، یاسین کہہ کر کے پکارنا ہے، طٰہٰ کہہ کر کے پکارنا ہے، مدثر کہہ کر کے پکارنا ہے، مزمل کہہ کر کے پکارنا ہے۔ غیبوبت کا معاملہ ہو تب بھی تعظیم ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، بات چیت کا اگر مسئلہ آ جائے تو کس طرح گفتگو کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب بات چیت کرو تو میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ ہمیں قرآن نے ہر محاذ پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے، ہر مقام پر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم تمہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کا مرحلہ ہے۔ جب اس میں تم کامل ہو جاؤ گے تو اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی کریں، توہین کریں، ناموس رسالت پر حملے کریں۔ تحفظ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے؟ تحفظ کا معنی حفاظت کرنا آتا ہے، ناموس کا معنی عزت و وقار آبرو آتا ہے، رسالت کا معنی پیغمبری آتا ہے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیغمبری کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے، ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا اس سے دوستی رکھی جائے، اس سے تعلق برقرار رکھا جائے؟ اس کے لیے قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اٹھائیے سورہ مجادلہ کو پڑھیے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت مبارکہ۔ قرآن فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ کیا فرمایا قرآن نے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی کریں، ان سے یاریاں لڑائیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، ان کے قریب جائیں۔
نہیں نہیں، ایمان والوں کا ہرگز یہ شیوا نہیں رہا ہے، ایمان والوں کا ہرگز یہ ترہ امتیاز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والا، ان کا باپ بھی ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، ان کے خاندان کا کوئی فرد ہو، ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے رشتے کو نہیں دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت کو دیکھا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آگے قرآن پاک نے ان کو بشارت دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، دوستی نہیں کرتے، فرمایا ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور اللہ انہیں باغات میں لے جائے گا، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے بڑا سرمایہ زندگی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ رب نے آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، یہی خدا کی جماعت ہے، اسی کو خدائی جماعت کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توہین کرے ان سے دوستیاں نہیں کرنا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے توہین کرتے ہو، اپنے عمل کے ذریعے توہین کرتے ہو، اپنی فکر کے ذریعے توہین کرتے ہو، اپنے نظریے کے ذریعے توہین کرتے ہو۔ اگر مصطفیٰ سے سچی محبت ہے تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دو، صرف مصطفیٰ کی محبت کو دیکھو۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا، وہ ان بدبختوں کے لیے کون سا رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو آئیے قرآن کا مزاج دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو آج بھی اپنے قبر انور میں حیات ہے، اور فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ کافروں کی بات آتی ہے، مذہب اسلام پر حملہ کرنے والوں کی بات آتی ہے، تحفظ ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو وہ کافروں کے مقابلے میں سختی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور وہ کافروں پر سختی برتتے ہیں۔ اور جب آپس میں مسلمانوں کی بات آتی ہے، اہل سنت والجماعت کی بات آتی ہے، تو ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا ترہ امتیاز رہا ہے، یہ صحابہ اکرام کی روش رہی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جناب میں اگر توہین کی جائے، سرکار علیہ السلام کی ناموس رسالت پر حملہ کیا جائے، سرکار علیہ السلام کو برا بھلا کہا جائے، تو اس کا انجام بد کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ آئیے اٹھاتے ہیں شفا شریف قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جس میں آپ نے ایک حدیث تحریر فرمائی۔ اس حدیث کے راوی وہ حسین ابن علی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے میدان کربلا میں اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ دے دیا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوا ومن سب اصحابی فاضربوا، فرمایا اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اگر کسی نبی پر سب و شتم کرے، اس کو اس کی شان میں توہین کرے، تو اس کا انجام فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ ومن سب اصحابی، اور اگر کوئی میرے صحابہ کو برا کہے، میرے یاروں کو برا کہے، فضربوہ، تو اس کو مارو، کوڑے لگاؤ، اس لیے کہ نبی کا گستاخ قتل کا حقدار ہے اور صحابی کا گستاخ مار کا ضرب کا حقدار ہے۔
آگے بڑھے. یہ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک نظریہ دیا، نبی کی شان میں توہین کرنے والے کا انجام یہ ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے. مگر نظریے کے ساتھ، تھیوری کے ساتھ کیا پریکٹیکل بھی ہے؟ کیا سرکار علیہ السلام نے صرف نظریہ دیا ہے، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اپنی توہین رسالت کرنے پر قتل کے لیے حکم بھی دیا ہے، تحریر بھی فرمائی ہے، ان کو ابھارا بھی ہے؟ اس پر بھی دلیلیں موجود ہیں. آئیے اٹھاتے ایک حدیث پاک. حدیث کے راوی حضرت بزار ہیں، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفسر قرآن بھی ہے، حبر الامہ بھی ہے، عالم سنت بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط، جس نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس نے یہ ندا لگائی تھی، قریش کو کہا تھا، یا معاشرہ قریش ما لی یقتل من بینکم صبرا. اس نے کہا تھا، اے قریشیوں، اے جماعت قریش، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ابھی قریش کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود جواب ارشاد فرمایا، بکفری کا وافترائی کا علی رسول اللہ. تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو نے کفر کیا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر افطرا یعنی جھوٹ باندھا ہے. آقا کریم علیہ السلام خود فرما رہے اپنے لیے کہ تو نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا ہے. اللہ کے رسول پر تو نے کس بیانی سے کام لیا ہے، اس لیے تجھے قتل کیا جا رہا ہے. کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا اس دنیا پر، اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کا انجام بد یہی ہے کہ اس کو دنیا ہی سے اٹھا دیا جائے. حضرت عبد الرزاق کی حدیث بھی سن لیجیے. وہ فرماتے ہیں، سبہو رجل، یعنی آقا کریم علیہ السلام کو ایک شخص نے سب و شتم کیا، سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یکفینی عدوی، میری طرف سے اس کافر کا کام تمام کون کرے گا؟ صحابہ اکرام کو آقا کریم علیہ السلام کا یہ جملہ پہنچتا ہے، کانوں سے میرے نبی کا یہ فرمان ٹکراتا ہے. حضرت زبیر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت زبیر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، انا سرکار میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. اپنی جان کو نہیں دیکھا ہے، اپنے مال کو نہیں دیکھا ہے، اپنے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا ہے. ارے دشمن سے مقابلے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ الٹا وار ہو کر جان بھی دینا پڑے، مگر حضرت زبیر نے کہا تھا، یہ جان ہمارے لیے نہیں ہے، یہ جان تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ حقدار ہے. سرکار تاج شریعت نے یہی تو پیغام دیا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی جناب میں عرض کیا، سرکار میں راضی ہوں، سرکار میں تیار ہوں، سرکار میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. فبارزہ، مقابلہ ہو جاتا ہے. فقتلہ الزبیر، اللہ نے حضرت زبیر کو شجاعت عطا فرمائی، حضرت زبیر کو فتح و نصرت ملتی ہے. آپ اس بدبخت گستاخ کا کام تمام کر دیتے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں، اگر محمد سے محبت کرتے ہو تو اپنی عزت، اپنی جان مال سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر ڈھیر کر دینا، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی. گستاخی کا معاملہ اگر مد سے ہو تب بھی وہ واجب القتل ہے، اور اگر کسی عورت سے تعلق رکھتا ہو، یہ ہمارے قریبی پڑوسی ملک کے رہنے والے اور وہاں حکمرانی کرنے والے حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، جنہوں نے ایک گستاخ ملعون آسیہ کو رہائی دے کر کے محبت رسول سے عملاً کنارہ کش ہونے کا ثبوت دیا تھا. مگر سنو، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، خاص کر ان کو جنہوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی. سرکار علیہ السلام کی شان میں ایک عورت تھی جو گستاخی کیا کرتی تھی.
وروی ایضا ان امرأة كانت تسبه صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یکفینی عدوتی، ایک عورت میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گالیاں نکالتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، سب و شتم کرتی تھی، منحوس عورت کی حالت کرتی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یکفینی عدوتی، اس بدبخت دشمن کے لیے کون میری طرف سے کھڑا ہوگا اور کون اس کا کام تمام کرے گا؟ تو فرماتے حضرت خالد بن ولید فخرج الیہا خالد بن ولید فقتلها، حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، سیف اللہ المسلول کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا سرکار میں اس کے لیے تیار ہوں، اس تحفظ ناموس رسالت کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ جاتے ہیں اور اس عورت کا قتل کر دیتے ہیں، اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پیارے، آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام ان منحوس بدبخت لوگوں کا قتل اسی لیے کر رہے تھے تاکہ دنیا سنیت کو یہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کعب ابن اشرف کا، جو یہودی تھا اور بہت بڑا بدبخت تھا، سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ حدیث کے الفاظ نہیں پڑھوں گا، وقت مختصر ہے، بس اتنا سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کعب ابن اشرف کا کون کام تمام کرے گا؟ وہ ان دنوں اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے۔ اس پر صحابی رسول حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے دیں، آپ کا اگر حکم ہو تو میں اس منحوس کو قتل کراؤں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کو قتل کرنا مجھے پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس توہین کرنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ نے عرض کی سرکار مجھے اس بات کی بھی اجازت مرحمت فرما دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ اب حضرت محمد ابن مسلمہ اپنے آقا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت ملنے کے بعد کعب ابن اشرف کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ شخص، یہ سے اشارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہنے لگے یہ شخص ہم سے صدقہ مانگتے رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں تھکا مارا ہے، یعنی انہوں نے ہمیں تھکا دیا ہے، بار بار صدقے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بطور توہین نہیں تھا، جناب رسالت مآب سے اجازت لے کر آئے تھے اور یہ کافر کو زیر کرنے کے لیے ایک حربہ، ایک اسلامی طریقہ تھا جس کی سرکار کی بارگاہ سے اجازت ملی تھی۔ آپ نے فرمایا اسی لیے میں تمہارے پاس قرض لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا، خدا کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر چونکہ ہم نے ان کی اتباع کر لی ہے، اس لیے جب تک یہ بات نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ہم انہیں چھوڑ تو سکتے نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس ایک وسق یا دو وسق جو پیمانے وہاں چلتے تھے یہ غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب ابن اشرف نے کہا غلہ تو تمہیں دے دوں گا مگر تمہیں کچھ رہن رکھنا ہوگا، گروی رکھنا ہوگا۔ حضرت محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں کیا رکھوں؟ منحوس شخص کہتا ہے اپنی عورت کو میرے پاس رکھ دو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے جلال کا اظہار نہیں فرمایا، حکمت سے کام لیا، کہا ہاں تم بڑے حسین و جمیل شخص ہو، تمہارے پاس میں عورت کیسے رکھ دو؟ تو کہا اپنی اولاد کو رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے، اگر اولاد کو میں رکھ دیتا ہوں تو میرے بچوں پر آج رہتی دنیا تک لوگ اس اعتبار سے تانا دیں گے کہ تیرے باپ نے، ان کے باپ نے ایک یا دو وسق گلے کے لیے اپنے بیٹوں کو گروی رکھ دیا تھا اور یہ میرے لیے ننگو عار کی بات ہوگی۔ ہاں میں تمہارے پاس لاما گروی رکھ سکتا ہوں۔ لاما سے مراد حضرت سفیان کہتے ہیں، اس سے مراد ہتھیار ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے ہتھیار رکھ دیے اور کہا میں رات میں تم سے ملنے آؤں گا۔ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا، رات میں ملنے کے لیے جب آئے تو ساتھ میں آپ نے دو شخصوں کو بھی لیا اور ابو نائلہ کو بھی لیا، یہ کعب ابن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ اس کے بعد آپ قلعے کے پاس جا کر آواز دیتے ہیں، وہ باہر آنے لگا، آواز سن کر سمجھ گیا کہ محمد ابن مسلمہ آئے ہیں، اور ساتھ میں ابو نائلہ نے بھی آواز دی تھی جو اس کے رضائی بھائی تھے۔ تو اس نے کہا، بیوی بولنے لگی اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو؟
انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ آیا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کی بیوی نے کہا مت جائیے، مجھے اس آواز سے ایسا لگتا ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا بڑی عجیب عورت ہو، میرا بھائی محمد ابن مسلمہ ہے اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے۔ اور کہا سنو میں شریف انسان ہوں، شریف انسان کو اگر رات کی تنہائی میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ نکل جائے گا، اس کو نکلنا ہی پڑے گا۔ بہرحال وہ نکل کر کے باہر آ رہا تھا۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے جو اپنے ساتھ افراد لے کر کے آئے تھے ان سے فرمایا یہ میرے قریب آئے گا، میں اس کے سر کو سونگوں گا، جب میں اس کے سر کو سونگتے ہوئے اس کو بالکل اس پر قابض ہو جاؤں اور اس کے گلے پر اپنا قبضہ جما لوں تو تم اس کو قتل کر دینا۔ کعب ابن اشرف نکل کر کے آتا ہے، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ حضرت محمد ابن مسلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا تمہارے جسم سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو میں نے سونگھی نہیں۔ تو محمد ابن مسلمہ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے پاس عرب کی ایک ایسی عورت ہے جو ہمیشہ عطر ہی لگائے رہتی ہے۔ اس کے بعد کہا تمہارے سر میں بھی خوشبو آ رہی ہے، قریب کیا، سر کو سونگا، ایک بار سونگا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم بھی سونگو۔ اس کے بعد دوبارہ پھر وہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، دوبارہ پھر آپ نے کہا مجھے کیا تم اپنا سر سونگنے کی اجازت دیتے ہو؟ کعب ابن اشرف نے کہا سونگ لیجئے۔ اس کے بعد محمد ابن مسلمہ نے اس کی گردن پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کے جتنے غلام آپ کی امداد کے لیے گئے تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ جو محمد عربی کو ستاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا رسانی کرتا ہے، وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، دنیا سے اٹھا دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فتح مکہ کا وہ منظر جس میں سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی بولی تھی، ان کی ندا تھی الیوم یوم الملحمہ، سرکار نے ایک لفظ ایک حرف بدل کر فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ۔ آقا کریم علیہ السلام اس دن رحم فرما رہے تھے، گستاخیاں کرنے والوں کو معاف، اسلام کے خلاف اٹھنے والوں کو معاف کیا تھا، مگر 4 ایسے شخص تھے کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے معاف نہیں کیا۔ ان میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن خطل، دوسرے عبداللہ ابن ابی سراح، اور تیسرا جو شخص تھے وہ اکرمہ ابن ابی جہل، اور چوتھا شخص مقیس ابن سبابہ تھا۔ ان میں سے سرکار علیہ السلام نے سب کے خون کو مباح کر دیا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا 4 اشخاص اور 2 عورتیں، ان سب کے علاوہ سب کو امان دی جاتی ہے۔ 2 عورتیں تھی اور 4 اشخاص، ان 4 اشخاص میں 4 مردوں کا جو ذکر ہے وہ اس طرح ہے، سرکار نے فرمایا تھا اگر یہ کہیں مل جائیں تو ان کو قتل کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اقتلوہم، انہیں مار ڈالو، وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگرچہ یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چپتے ہوئے ہو، ان کو وہی قتل کرنا ہے۔ ارے وہ حرم جس کو اللہ نے حرم بنایا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں بھی ان گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گستاخ رسول اگر حرم شریف میں بھی ہو تو اس کو وہاں بھی قتل کیا جائے، یہ اس کی حرمت کو پامال کرنا نہیں ہوگا۔ ان میں اکرمہ ابن ابی جہل، عبداللہ ابن خطل، مقیس ابن سبابہ، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر۔ عبداللہ ابن خطل کے بارے میں آتا ہے فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وہ خانہ کعبہ کے خلاف سے چپٹا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو پایا وہیں قتل کر دیا۔ مقیس کے تعلق سے آتا ہے اس کو لوگوں نے بازار میں پایا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اکرمہ ابن جہل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کشتی کے ذریعے چلے گئے، راہ فرار اختیار کی، اور ان کی کشتی ایک طوفان سے ٹکرا جاتی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کی ان انت عافیتنی مما انا فیہ،
ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضع یدی فی یدہ فلا اجدنہ عفوا کریما فجاء فاسلم۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل نے جب یہ دیکھا کہ طوفان سامنے ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر تو مجھے اس طوفان سے بچا دے گا تو میں تیری بارگاہ میں عہد لیتا ہوں، میں عہد و پیمان لیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ محمد عربی درگزر کرنے والے ہیں، محمد عربی معاف کرنے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ کی کشتی محفوظ ہو جاتی ہے، آپ بھور سے نکل جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص عبداللہ ابن سرا ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے یہاں پناہ دے دی، وہ چونکہ پناہ لینے آئے تھے تو پناہ دے دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب بیعت کے لیے لوگوں کو بلایا تو ان کو بھی حضرت عثمان غنی نے کھڑا کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتے حضرت عثمان غنی، بایع عبداللہ، سرکار عبداللہ ابن ابی سرا سے آپ بیعت کر لیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے رفع راسہ، اپنا سر اٹھایا، اس کو ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا، تیسری بار جا کر پھر آپ نے اس کو بیعت کیا۔ ہر بار آپ منع کر رہے تھے مگر 3 بار کے بعد آپ نے اس کو بیعت کر لیا۔ پہلی بار دیکھا سر اٹھا کر منع کر دیا، دوسری بار دیکھا منع کر دیا، تیسری بار دیکھا منع کر دیا، اور تیسری بار کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو بیعت کر لیا۔ مگر میرے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے محو گفتگو ہوتے ہیں، روئے سخن آپ ان کی جانب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اما کانا فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رانی کففت یدی عن بیعتہ فیقتلہ۔ فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا تم میں کوئی سمجھدار انسان نہ تھا کہ وہ کھڑا ہوتا اور عبداللہ کو قتل کر ڈالتا؟ جب اس نے مجھے یہ دیکھا کہ میں بار بار اس کو بیعت کرنے سے انکار کر رہا تھا تو یہ دیکھ کر وہ اس کو قتل کر ڈالتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، سرکار ہمیں آپ کا ارادہ پاک معلوم نہ ہو سکا، میرے آقا آپ اپنی آنکھ مبارک سے حلہ او مات الینا بعینکا، سرکار آپ نے اپنی چشم مبارک سے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انہ لا ينبغی لنبی ان یکون له خائنۃ اعین۔ بخاری اور مسلم، بخاری اور نسائی کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے یہ آخری جملہ ارشاد فرما کر اس طرف ذہن دیا تھا کہ جو سرکار علیہ السلام کا گستاخ ہو، جو کسی نبی کو سب و شتم کرتا ہو، وہ شخص قابل قتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ناموس رسالت کی حفاظت و صیانت میں کھڑے ہونے والے صرف اخیارے ہی نہیں، نابینا حضرات میں بھی بہت سارے افراد ملیں گے۔ آئیے میں صحابی رسول کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی ایک ام ولد لونڈی تھی، یعنی ایک ایسی باندی تھی جس سے آپ نے جمع کیا تھا اور اس سے بچہ بھی ہوا تھا اور 2 بچے آپ کے تھے، مگر وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ اس حدیث پاک کو ابو داؤد اور سنن نسائی میں روایت کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں نابینا شخص یہ منع کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھونکنا بند کر دے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو گستاخیاں کرنا بند کر دے، مگر یہ عورت مانتی نہیں تھی۔ ایک دن آپ کو جلال آ گیا اور جلال آنے کے بعد آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے خنجر اٹھایا اور اس کے پیٹ میں دھسا دیا، وہ مر گئی۔ جب صبح کو وہ مردہ پائی گئی، لوگوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام سے کیا۔ وہ صحابی رسول آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، خدا کی، اور آپ نے فرمایا میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں جس پر میرا حق ہے، جس نے یہ کام کیا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو۔ یہ سن کر وہ نابینا گرتا پڑتا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔
اور عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا کام ہے، یہ عورت میری لونڈی تھی اور مجھ پر بہت مہربان اور رفیق بھی تھی، اس کے بطن سے میرے 2 ہیرے جیسے بچے بھی تھے، لیکن اکثر وہ آپ کو برا کہتی تھی، میں منع کرتا تھا نہیں مانتی تھی، جھڑکتا تھا تب بھی نہیں سنتی تھی۔ کہا آخر گزشتہ رات کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور آپ کی جناب میں اس نے گستاخی کی، کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ کی محبت غالب آتی ہے، میں نے خنجر اٹھا کے اس کے پیٹ میں ڈال دیا، اور دنیا والوں کو آپ نے اس عمل سے درس دیا تھا کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہوتا، اور میں آنکھوں سے نابینا ہی تو ہوں، مگر اتنا یاد رکھو ہاتھوں میں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں اس طاقت کا استعمال بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے کر رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تو ان حضرات کا میں نے تذکرہ کیا جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کی، اور جو مجرم تھا، مرتد تھا، گستاخ تھا، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ مگر آؤ ان پیاروں میں سے چند پیاروں کے واقعات بھی تو سن لو جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے مجرموں کے ہاتھ سے اپنے گلے کٹوا لیے ہیں، مگر آقا کریم علیہ السلام کی ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ آئیے ذرا ان میں سے 2 صحابیوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ 2-4 سال کا نہیں، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس پر کبھی قربانیاں پیش کی گئی ہے تو مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے، اور کبھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا گیا ہے، اور ہنستے ہنستے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اور بتا دیا ہے ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، مصطفیٰ کی ناموس رسالت کی سب کچھ قیمت ہے۔ شہدائے ناموس رسالت میں ایک شہید ناموس رسالت، عاشق مصطفیٰ، صحابی مصطفیٰ، کائنات کے لیے عظیم مثال پیش کرنے والے حضرت سیدنا خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، گرفتار کر لیا گیا، پھانسی کا وقت قریب آتا ہے، انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی صلیب تیار کی تھی، ساری تیاریاں ہیں۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے آہستہ آواز سے ادا کی، حلاوت ایمانی سے جی مچل رہا تھا اور دل میں آ رہا تھا کہ ان رکعات کو لمبا کر لیں، زندگی کی آخری رکعتیں ہیں، مگر آپ نے سوچا اگر میں نے نماز کو لمبا کر لیا تو قاتلوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نماز کو لمبا کر دیا ہے، مگر آپ نے نماز کو لمبا نہیں کیا، متوسط درجے سے نماز ادا کی۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ایک ایک کر کے گن لے اور ٹکڑے کر کے مار دے۔ پھر بڑی جرات اور اطمینان کے ساتھ ان کفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دشمنان حق نے کھجور کے تنوں سے جو صلیب تیار کی تھی اس کے اوپر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا، ہر طرف سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ مشرک دشمنی کا بدترین مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے، نیزہ باز کھڑے ہیں تاکہ نیزہ بازی کی جائے، سولی پر لٹکے بہادر کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام کا یہ دیوانہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ پیشانی پر چمکتی ہوئی پیشانی پر سکینت نازل ہو رہی ہے، تلواریں بوٹیاں اڑانے کے لیے تیار ہے، مگر چہرے پر شکن نہیں پڑتی ہے۔ عروہ اور موسیٰ نے اس روایت میں اتنا اور اضافہ کیا ہے
لما رفعوا خبیبا علی الخشبہ، جب انہوں نے حضرت خبیب کو اسی صلیب پر چڑھا دیا اور صلیب سے باندھ دیا، اٹھا کر وہاں رکھ دیا، تو انہوں نے کہا نادوہ یناشدوہ، نادوہ یناشدوہ۔ اس کے بعد آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑھ کر کے ان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تحب ان محمدا مکانک، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد عربی تمہاری جگہ ہوتے اور تم صحیح و سالم اپنے گھر والوں میں ہوتے؟ حضرت خبیب نے محبت بھرے انداز میں جلال میں آ کر کے فرمایا تھا، واللہ العظیم ما احب ان یفتینی بشوکت یشاکها فی قدمیہ فضحکوا منہ۔ کہا رے تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس جگہ ہوتے تو خبیب کو خوشی ہوتی اور خبیب خوش ہوتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح و سالم ہو کر اس کو فرحت و شادمانی ہوتی۔ کہا نہیں، میں بلند و بالا رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، خبیب کو تو بھی اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ محمد عربی کے جسم ناپاک میں کوئی معمولی کانٹا بھی چبھ جائے، محمد عربی کا یہ غلام تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت بھرے جملے جو ہمیں درس عبرت دے رہے تھے۔ اپنے کاروبار میں لگنے والوں، اپنی اولاد میں خوش و خرم ہونے والوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے کرنے والوں، اپنے گھروں میں ٹی وی چینلوں پر دنیا بھر کی ڈیبیٹ سننے والوں، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ تمہاری زندگی کا مقصد اپنے جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، محمد عربی کے نام پر سب کچھ قربان کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک نام اور ملتا ہے جو حبیب ابن زید کا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان کو پیش کیا تھا۔ اور اس واقعے کو حضرت عبد الغنی نے جو حنبلی ہے انہوں نے بھی تحریر کیا ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب، اس نے جب دعوی نبوت کیا تو اس نے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت حبیب ابن زید کو بلایا اور ان سے کہنے لگا تشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، تو گواہی کی بات کرتا ہے، میں تو تیرا یہ جملہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پھر وہ یہی سوال کرتا رہا کیا محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ کہتے ہاں محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر کہتا کیا گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ فرماتے گواہی تو دور کی بات، میں تیرا منحوس جملہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ پھر اس نے دوسرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور پھر آپ کے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں سمیت کٹوا دیا اور آپ کے دونوں مبارک پیروں کو اس نے کمر سے کٹوا دیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہی پوچھتا رہا کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میں سرکار علیہ السلام کے صحابی عاشق مصطفیٰ حبیب ابن زید نے فرمایا میں تو یہ جملہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں۔ فحرقہ بالنار، یہاں تک کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا اور یہی کہتا رہا اور آپ بھی یہی کہتے رہے میں یہ گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، مگر یہ نہیں سننا چاہتا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اس نے آگ میں آپ کو ڈلوایا حتی مات، یہاں تک کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جا بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے ذرا ایک ایسا واقعہ بھی سنا دوں کہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اٹھتا ہے، کبھی جان قربان کرنا بھی پڑتی ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے غیب سے مدد دی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، زمانے کو پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہی حق پر ہے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو کر قربانیاں پیش کرنے والے ہی حق پر ہے۔ آؤ اٹھاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ جس کو متعدد
محدثین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ابن صوب ہے، آپ امت محمدیہ کے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اسود ابن قیس ابن ذی الخمار نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو مسلم کو بلایا، جب آپ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، کیا تم میرے رسول ہونے کی گواہی دے؟ تو آپ نے فرمایا ما اسمع، میں تو سننا بھی نہیں چاہتا۔ پھر سرکار علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، بہرحال یہی جملہ بار بار کہتا رہا، آپ نے ایک بار بھی اس کے رسول ہونے کی شہادت نہیں دی، اور دے بھی کیسے سکتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اس نے کہا ایک بڑی سی آگ جلائی جائے، روشن کی جائے، اس میں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈلوایا، فلم یضرہ، مگر آگ نے آپ پر اثر نہیں کیا۔ تو اب اس کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ معاملہ جب دوسرے دیکھیں گے تو تمہارا باطل پرست ہونا اور ان کا حق پرست ہونا ثابت ہو جائے گا، ایسا کرو ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ تو تمہارے پیروکار تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ روایت میں آتا ہے فامرہ بالرحیل، اس نے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں، مگر سرکار علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ تھے، حضرت ابو مسلم خولانی نے اپنی سواری کو مسجد نبوی شریف کے دروازے پر باندھا، مسجد شریف میں داخل ہوئے، فقام یصلی الی ساریۃ فبصر بہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک ستون کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آڑ میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو دیکھا، آپ بھی وہیں جا کر کے بیٹھ جاتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، ایک اجنبی شخص، اجنبی چہرہ تھا، پوچھنے لگے ممن الرجل، آنے والے شخص کا تعلق کون سی جگہ سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا من اہل الیمن، میں یمنی ہوں۔ تو کہا اچھا ما فعل الذی احرقہ الکذاب بالنار، کہا یہ بتاؤ کہ اسود ابن قیس نے ہمارے جس پیارے کو آگ میں ڈلوایا تھا ان کا حال کیا ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعے کو چھپایا آپ نے، اور آپ نے صرف نام بتا دیا کہ ان کا نام عبداللہ ابن صوب ہے، مگر آپ جانتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ینصر بنور اللہ، اللہ ایمان والے کی فراست سے ڈرو، زیرک اور ہوشیاری سے ڈرو اور بچو، چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے پہچان لیا، اپنے نور ایمانی کی بنیاد پر پہچان لیا اور کہا نشدتک باللہ انتا ہوا، میں تمہیں قسم دے کر، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ بتاؤ تم ہی ہو؟ انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھے، جو اسلام کے لیے قربانی پیش کرتا ہو، تمام دنیا سنیت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی محبت بھی دل میں رکھے۔ فاتنہ کو آپ نے گلے سے لگایا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم اس گستاخی پر جو اس نے سرکار علیہ السلام کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا اور ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا تھا، آپ کو جب اس کا خیال آیا تو رونے لگے۔ پھر آپ ان کو لے کر چلے اور کہاں گئے حضرت ابو بکر کے پاس، اور ان کو اپنے اور حضرت ابو بکر کے بیچ میں بٹھایا اور بٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن۔ کہا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے موت سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے ایسے خوش نصیب فرد سے ملاقات کروا دی کہ جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ فرمایا جو ابراہیم خلیل الرحمن کے ساتھ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم پر نارے نمرود کو گلزار بنایا گیا تھا، یہاں پر بھی اسود کی آگ اور نار کو گلزار بنا دیا گیا ہے۔ یہاں حضرت ابو مسلم خولانی نے ہم اہل سنت کو یہ ذہن دیا تھا کہ ارے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نکلو تو صحیح، اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلو، مگر یاد رکھنا ہمیشہ تمہیں جان ہی نہیں دینا پڑے گی، رب کی مدد آئے گی، تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تمہارا اسلام سر بلند ہوتا نظر آئے گا۔
بہت ساری قربانیاں یہ سلسلہ چلتا رہا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے. ہمارے علماء نے کوڑے کھائے، امت مسلمہ کے افراد نے کوڑے کھائے، اور ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کبھی ہمیں غازی علم الدین ملا ہے، کبھی ہمیں ممتاز قادری کی شکل میں اپنی قربانی پیش کرنے والا حضرت خبیب ابن عدی کی سنت کو زندہ کرنے والے افراد ملے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مگر یاد رکھو مسلمانوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تحفظ ناموس رسالت کا صرف مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے عمل سے ہی دفاع کریں. ہم جو بھی حیثیت رکھتے ہیں اس حیثیت سے دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کفار قریش میری ہجو کر رہے ہیں، تب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بصلاحهم ان ينصروه بألسنتهم فقال حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انا لها یا رسول اللہ. مشرکین قریش نبی کریم علیہ السلام کی شان میں زبانی گستاخیاں کر رہے تھے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو کیا ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہتھیاروں سے محمد عربی کی مدد کی تھی، وہ زبان سے مدد کرنے کے لیے اس وقت تیار کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یعنی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم صحابہ اکرام نے ہتھیاروں کے ذریعے میری مدد کی ہے، تو آپ زبان کے ذریعے بھی مدد کرو اور کفار کی ہجو کرو. حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے، عرض کیا سرکار میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں. خدمت تو عبداللہ ابن رواحہ نے بھی کی تھی اور بھی دیگر صحابہ نے کی تھی اپنے اپنے اعتبار سے، مگر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ اشعار لکھتے ہیں اور کہتے ہیں حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزا. فرمایا اے مخاطب، یہ حضرت سفیان سے ابو سفیان سے کہا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا تھا کہ تم نے محمد عربی کی ہجو کی ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور یاد رکھو اس خدمت کے لیے، اس تحفظ ناموس رسالت کی خدمت کے لیے میں دنیا والوں سے اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا ثواب میرے رب کی بارگاہ میں ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا لسانی صارم لا عیب فی وبحری لا تقدرہ الدلا. فرمایا تھا میری زبان نہیں، یہ تلوار ہے، تلوار بے عیب تلوار ہے، اور میرا جو شیروں کا سمندر ہے اس کو کبھی بھی تمہاری ان باتوں کے ڈول گدلا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ایک محبت بھرا جملہ دیا تھا درس عبرت فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منکم وقا. فرمایا تھا لوگوں میری ماں، میرا باپ، میری عزت سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کے لیے ڈھال ہے. کہا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے باپ کو بھی، اپنی ماں کو بھی، اپنے عزت و وقار کو، سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم پر نچھاور کر رہا ہوں. ایک حدیث اور سن لیجئے، سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اس سے پہلے ایک حدیث سنے کہ حضرت کعب فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوج المشرکین بالشہر فإن المؤمن یجاہد بنفسه ومالہ والذی نفس محمد بیدی کانما تندحوہم بالنبل. سرکار علیہ السلام نے پچھلی روایت سے متعلق ہی ہے، فرمایا تھا مشرکین کی ہجو کرو اپنے شیر کے ذریعے، چونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اور مصطفیٰ کریم کی ناموس کے لیے اپنی جان سے بھی لڑتا ہے اور اپنے مال سے بھی لڑا کرتا ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرے. فإن لم يستطع فبلسانی، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے کرے، اور اگر زبان سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دل سے اس کو برا جانے. یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اب آؤ ذرا پیغام سنو. حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے تھے، سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ ارے جب ہتھیاروں سے میری مدد کر رہے ہو تو زبان سے بھی مدد کرو. آقا کریم